اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال دو تین جگہ سے آ چکا ہے، ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے آج کل، سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے عمر مبارک کے بارے میں۔ وہی باتیں وہی پھر سے روٹیٹ ہوتی ہیں۔ ہر مولوی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اسٹیج پہ بھی اس میٹر کو ڈسکس کرے اور یہ کوشش کرے کہ کسی طرح اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہو اور ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں توہین ہو۔ آپ لوگ تو سمجھ ہی سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو بغض ہے سیدہ عائشہ سے، ام المومنین سے، وہ مومنین کی ماں ہیں، تو یہ شوشہ ضرور چھوڑا جاتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک جب رشتہ طے ہوا تو کیا تھی اور جب وداعی ہوئی تو عمر مبارک کیا تھی۔ اس پہ میں نے بہت تحقیق کی ہے اور بہت سارے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، پھر بھی سوال میرے پاس آتے ہیں۔ اور ایک بات اچھی لکھی ایک صاحب نے کہ آپ کے چینل کا نام اوپن مائنڈس، آپ نے بہت سوچ سمجھ کے رکھا ہے، اس سے ہمارے دماغ کھلتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کسی ایک بات کو پکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں، آپ نے ایک بات کو مان لیا ہے اور دوبارہ اپنا دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر آپ اس زمانے میں جی رہے ہیں جس زمانے میں لوگ گدھوں کی اور بیل بنڈی کی سواری کرتے تھے۔ آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی سواری نہیں ہے، تو آپ زندگی میں کبھی سائیکل پہ نہیں بیٹھیں گے، موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھیں گے، کار میں نہیں بیٹھیں گے، ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھیں گے، آپ سیٹلائٹ پہ نہیں جا سکیں گے۔ یہ علم کی دنیا ہے۔ جس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے لاک کر دیا ہے، وہ انسانی دماغ کی ہر پرابلم کو سالو کرتا ہے، وہ قرآن ہے۔ اس میں آپ دین کے معاملے میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ میٹر آپ کے محکمات میں سے ہے یا متشابہات میں سے ہے یا معلومات میں سے ہے۔ قرآن کے 3 حصے ہیں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ آپ کی عمر مبارک کیا تھی، کہیں بخاری میں، مسلم میں، کہیں کچھ جگہوں پہ کہیں 6 سال اور 9 سال کی روایت ملتی ہے۔ تو جس زمانے میں سیاہی بنا کے، کوئلہ پیس کے، اس میں کچھ خاص قسم کے تیل ملا کے، اس میں کچھ ادویات ملا کے قلم سے اس سیاہی سے لکھا جاتا تھا، جو کہ اکثر حروف مٹ بھی جاتے تھے۔ پرنٹنگ کا زمانہ نہیں تھا، لہٰذا باتیں کچھ بدلی ہوں گی، کسی نے جان بوجھ کے بدلا ہوگا۔ اس بات کو ساتھ لے کے چلتے رہیے۔ پھر اگر کسی بات کی تحقیق کرنا ہو تو ایک ویو سے نہ کریں، بلکہ آپ دنیا بھر کی تمام روایتوں کو جمع کریں۔ دیکھیے ہسٹری میں کیا بیان کیا گیا ہے، کس کی زبانی بیان کیا گیا ہے، بیان کرنے والا کون ہے۔ آپ مجھے ایک روایت ایسی بتا دیجئے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کسی کے سامنے کہا ہو کہ میں نے جب عائشہ سے نکاح کیا تو اس وقت اس کی عمر 6 سال تھی، یا جب اس کی وداعی ہوئی مدینہ آنے کے بعد تو عائشہ کی عمر جو ہے رضی اللہ عنہا 9 سال تھی۔ تو ایک آپ روایت نہیں بتا سکتے۔ دوسری ایسی کوئی روایت آپ نہیں بتا سکتے جس میں خود سیدہ عائشہ نے اپنی زبان مبارک سے لوگوں کو یہ بتایا ہو کہ میں ایک چھوٹی سی بچی تھی اور میں کھیل کود کھیلتی تھی بچیوں کے ساتھ، اور مجھے 6 سال کی عمر میں پکڑ کے محمد کے ساتھ شادی کرا دی گئی۔ کوئی بھی ایک بات کسی طریقے سے، بلکہ میں آپ کو بخاری مسلم کی ایک روایت ایسی بتا سکتا ہوں جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جس وقت نبی پہ وحی آئی اس وقت میں کھیل کود کی عمر میں تھی۔ دوسری جگہ یہ بھی روایت موجود ہے کہ جس وقت پہلی مرتبہ وحی آئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے اور آپ نے سب سے پہلے مردوں میں ایمان قبول کیا، مانا کہ واقعی محمد اللہ کے رسول بن چکے ہیں۔ بچوں میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 بچے موجود تھے۔
اسما بنت ابو بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر اور عائشہ بنت ابو بکر. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 4 ساڑھے 4 سال رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت 13 سال کے بعد کرے، تو اگر وہی نازل ہونے کے وقت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 4-5 سال آلریڈی ہے اور ہجرت 13 سال مکے کی زندگی، تو 5 اور 13 تو 18 ہو گئے نا بھائی. اس سے 1.5 سال پہلے رشتے کی بات طے ہوئی تو 16 ہوئے، جس میں سے ایک نمبر کو نکال دیا گیا تو 6 بن گیا. جانے کے 2 سال کے بعد وداعی ہوئی جب سورہ نساء نازل ہوئی، تو اس وقت سیدہ عائشہ کی عمر 19 سال ہو چکی تھی. اس میں سے ایک نکال دیا گیا تو 9 بچا. یعنی ہمارے لوگوں کو ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر، ام المومنین، مومنین کی ماں کے اوپر تہمت لگانا ضروری ہے. پہلے جن دشمنوں نے تہمت لگائی، جنہوں نے غلطی کی، اس کی دلیل پیش کرنا ضروری ہے کہ عربوں میں عمر بڑی جو ہے کم عمر میں بچی جوان ہو جاتی تھی. ہندوستان پاکستان کی جو ہے 6 سال کی بچی عربوں میں 16 سال کی 20 سال کی لگتی تھی. کیا ضرورت ہے آپ کو یہ سب شوشے چھوڑنے کی؟ آپ ایک تو پڑھتے نہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے تحقیق کرنے کا، آپ کو اپنے بڑوں کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے، آپ کو اتنی عقل نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ پر تہمت لگانے کے لیے کچھ دشمنوں نے چال چلی ہوگی، کہیں لکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی. طبقات ابن سعد خریدیے، کتابوں کا ایک پورا مجموعہ ہے. ابن کثیر خریدیے، البدایہ و النہایہ خریدیے، امام ترمذی کی کتاب خریدیے، موطا امام مالک کی کتاب خریدیے. اس میں پوروں کی نکال کے تحقیق کیجئے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ان کی عمر مبارک کیا تھی. 50 روایتیں ملیں گی آپ کو. ابھی میں صبح سے بیٹھا ہوا ہوں، تقریباً مور دین 30 کتابوں کا میں نے مطالعہ کر لیا. 12 بجنے والے ہیں، فجر سے میں جو ہے اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر پتہ تو چلے کہ آخر حقیقت کیا ہے. جنگ کے حوالے سے لوگ جو ہے دلیل پیش کر رہے ہیں، فلاں جنگ فلاں وقت پہ ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب کیا تھی، اس وقت کیا جنگ ہوئی، اور اصحاب فیل کا واقعہ کب ہوا، فلاں. یعنی 50 طریقے سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک جو ہے شادی کے وقت، کسی نے تو 29 ایئرز لکھا ہے. کیا کریں گے آپ ان روایتوں کا؟ آپ ایک روایت کو پکڑ کے چلیں گے؟ یعنی یہ روایت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہے، نہ خود عائشہ کے، نہ فاطمہ کے، نہ ابو بکر کے، نہ اسما کے. آپ کہاں سے لائیں گے؟ اتنی دنیا بھر کی روایتیں موجود ہیں کہ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کہ ابو ہریرہ نے کہا، عبداللہ ابن عباس نے کہا، رضی اللہ عنہ کی، علی کی روایت ہے، عائشہ کی روایت ہے، فلاں کی عبداللہ ابن عباس کی ہے، عبداللہ بن عمر کی ہے، قتادہ کی ہے، انس کی ہے. کتنی روایتیں موجود ہیں صحابہ کے نام سے. ذرا مجھے بتائیے یہ کس راوی سے، کس صحابی سے آپ منقول کریں گے یہ بات کو؟ خود بخاری میں کنٹرڈکشن ہے. بخاری میں یہ روایت بھی لکھی ہوئی ہے، بخاری میں وہ روایت بھی لکھی ہوئی ہے. کیا کریں گے آپ؟ ذرا طبقات ابن سعد نکالیے، پڑھیے، بند کیجئے یہ ڈھونگ، یہ ناٹک بند کیجئے. آج دنیا ویسی نہیں رہی. دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. اللہ حفاظت کرے ہماری.